الحمد للہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ نشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشهد ان سیدنا و مولانا محمدا عبدہ ورسولہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ احباب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے آپ کے بچوں کو علم دین میں پڑھتے پڑھتے درس نظامی کو پورا کرنے کی سعادت عطا فرما دی۔ یہ محض اس کا لطف و کرم ہے، ملتا اس کو ہے جو طالب صادق ہوتا ہے۔ اس کے ہاں ہدایت دینے کے دو طریقے ہیں، وہ چاہے تو ایسی عورت کو ہدایت دے دے جس نے یہ قسم اٹھائی تھی کہ میرا گدھا تو مسلمان ہو سکتا ہے، میں نہیں ہوں گی، اسے بھی دے دی۔ وہ اتنا قادر ہے ہدایت دینے پر کہ جو ننگی تلوار لے کر نبی علیہ السلام کے قتل کے ارادے سے چلتا ہے، جب اس کے ہاں سے ہدایت کا ضابطہ، ہدایت کا فیصلہ ہوتا ہے تو پھر وہ جان دینے والا بنا دیتا ہے۔ وہ جانتا ہے میں نے کیسے چلانا ہے، جان لینے والے کو جان دینے والا بنا دیا، عمر فاروق بنا دیا۔ اس کے ہاں ہدایت دینا کوئی مشکل نہیں ہے، جسے چاہے جب چاہے دے دے، یہدی من یشاء، جسے چاہے دے دے، کون پوچھ سکتا ہے اسے؟ جیسے مولانا فرما رہے تھے ہم تو اس کو دوبارہ بھی نہیں کرتے، اس کو کیوں مل گئی؟ ہمارے ہاں تو اتنی کمزوری ہے کہ برادریوں میں وہ پڑھ کیسے گیا، ان کا بچہ کیوں پڑھ گیا، وہ کیوں آگے نکل گیا، اس کے پاس لوگ کیوں آتے ہیں؟ یہدی من یشاء۔ لیکن دوسرا جو اس کا ہدایت دینے کا طریقہ اور ضابطہ ہے، یہدی الیہ من ینیب، ہم اسے دیتے ہیں جو رو کے مانگتا ہے، انابت اختیار کرتا ہے، التجا کرتا ہے، پیچھے پیچھے پھرتا ہے، بے بسی دکھاتا ہے، ادب سے جھک کے پیش ہوتا ہے، ہم اسے دیتے ہیں۔ تو ہمارے بچوں نے انابت اختیار کی ماشاءاللہ، تو اللہ نے ان کو علم دین کی ہدایت دے دی۔ تو شروع دن سے آپ لوگوں کا اصل میں احسان ہے، جو والدین، جو سرپرست، جو بھائی، جو چچا، جو والد تشریف فرما ہیں، شروع دن سے آپ کا احسان ہے۔ جب یہ بچے پیدا ہوئے اس وقت جی میں آیا کہ میں اپنے بچے کو حافظ بناؤں گا۔ جب وہ دائی لائی ہوگی اور آپ کے ہاتھوں میں آیا ہوگا اور آپ نے اس وقت ایک نیت کی ہوگی کہ یا اللہ یہ تو نے مجھے اپنے فضل سے بیٹا دیا ہے، میں نے اس کو اب تیرے قرآن کا حافظ بنا۔ جب اللہ نے اس کو آپ کے اس نیت عزم پر حافظ قرآن بنایا تو آپ جب حفظ قرآن کی دعا میں گئے تو آپ نے وہاں ایک نیت کی، جذبہ بنا سن کر کہ جیسے اس کو اب الفاظ آئے ہیں تو ایسے اس کو اس کے معنی بھی آنی چاہیے۔ تو آپ نے وہاں عالم بنانے کی نیت کر لی، تو آج اللہ پاک نے وہ دن بھی دکھا دیے۔ اب اگلی ایک چیز ہے کہ جیسے قرآن کے الفاظ اس کے سینے میں ہیں اور معانی اس کے ذہن میں ہیں، ایسے ہی قرآن کا مقصد یہ پورا کر لے تو اس کے لیے بھی مجھے اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے، جس طرح سے پہلے دن سے لے کے آج تک میں اپنا کردار ادا کرتا آ رہا ہوں۔ آگے یہ مقصد قرآن کو لے کے ساری دنیا میں جائے اور مقصد قرآن کو پھیلائے، خود عامل بن کے دوسروں کو عمل پہ کھڑا کرے، اس کے لیے بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت چچا، ماموں، تایا، مجھے اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ
آپ کے یہ بچے پھر ہدایت کے پھیلنے کا سبب اور ذریعہ بھی رب بنا دے گا. ابھی ہمارا کام پورا نہیں ہوا. ہمارا کام ہے حتیٰ یأتیک الیقین، موت تک ہمارا کام چل رہا ہے. ابھی ہم راستے میں. الحمدللہ ہمارا راستہ سیدھا ہے، یہ ہمیں اس پر یقین بھی ہے اور بصیرت بھی پوری حاصل ہے. علم نے ہمیں بتا دیا کہ ہمارا راستہ بالکل ٹھیک ہے. اب اصل ہے اس پہ چلنا. تو چلنا میں ظاہری بات ہے، توقع تو ان بچوں سے ہی ہے، ہر ایک کو ہونی بھی چاہیے اور ان کا اپنا عزم بھی ہے کہ یہی چلیں گے، لیکن انہیں چلانا بھی ہے، اس کے لیے پورا تعاون کرنا ہے. میں جب پڑھتا تھا، بلکہ میں یوں کہوں تو غلط نہیں ہوگی یہ بات، کہ جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، آدمی عمومی طور پہ 7-8 سال کی 9 سال کی عمر کی باتیں اس کو یاد ہوتی ہیں کہ میں چھوٹا سا تھا، یہ ہوا تھا، میں چھوٹا سا یہ دیکھتا تھا. جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے، میں نے اپنی ماں اور باپ کو مصلی پہ دیکھا. ان کا مصلی میرے یہاں تک پہنچنے میں بہت قوی ذریعہ ہے. صرف مصلی کی محنت نہیں تھی، بلکہ ایک موقع میرے پڑھنے میں ایسا بھی آتا ہے، انسان پہ اتار چڑھاؤ آتا ہے، عزم کبھی بہت آگے لے جاتا ہے، کبھی بالکل پست ہو جاتی ہے ہمت. تو کچھ جب اساتذہ کی باتوں کو زیادہ اہمیت بندہ نہیں دیتا اور کچھ باہر کی فضا کو اہمیت دینا شروع کرتا ہے، تو پھر باہر کی فضا اس کو اپنا بنانا چاہتی ہے اور باہر کی فضا غالب ہے، شروع سے غالب رہی ہے. باطل کی محنتیں غالب ہی رہتی ہیں. حق کی محنت ہوتی تھوڑی ہے، لیکن جب یہ اخلاص سے چلتی ہے تو غالب آ جاتی ہے. حق کی محنت کرنے والوں کے ریشو دیکھ لیں آپ، اور باطل کی محنت کے آرائے کار تو سارے ہی ہیں. بلکہ معذرت کے ساتھ اب تو ہم جو حق کی محنت کرنے والے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، بہت ساری باطل کی محنت کے اعلی کار بھی ہیں. 95% اگر میں کہوں گا تو شاید آپ یہ کہیں کہ یہ تو تھوڑا کہہ رہے ہیں. باطل کی محنت کرنے والے اس وقت دنیا میں 95% ہیں اور حق کی محنت کرنے والے 5% ہیں. تو میرا خیال ہے کہ آپ یہ کہیں گے کہ نہیں، یہ انہوں نے تھوڑا کہا. اگر یوں کہہ دیتے کہ حق کی محنت کرنے والے 1% ہیں اور 99% لوگ باطل کی محنتوں میں لگے ہوئے ہیں. کیوں جی؟ کچھ ایسا ہی نظر آ رہا ہے. ہر کوئی اپنے کاموں میں لگا ہوا ہے. دین کے کاموں کو اپنا کام بنانا، کیا یہ 1% ہے؟ اس لیے وہ باطل کی ساتھ جب باہر والوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بڑھائیں گے نا، جب پھر باہر والوں کی ہوا لگے گی، پھر باہر بندہ نکلے گا. تو میں نے ثانیہ میں کہا کہ میں نے نہیں پڑھا، کیونکہ ثانیہ میں میرے باہر کے پھیرے کچھ شروع ہو گئے. اس لیے ہمارے بڑے بڑی پیاری بات کرتے ہیں تو ہم طلبہ کو بھی کہتے رہتے ہیں کہ اپنی صحبت اور اپنی محفل کا خیال رکھو، کیونکہ اگر انسان کی صحبت بگڑ گئی تو برباد ہو جائے گی ہر چیز، اور اگر اس کی صحبت ٹھیک رہی تو بگڑا پن بھی درست ہو جائے. چنگیاں دے لڑ لگے تیرے چولی پین پھول،
مندیاں دے لڑ لگے تیرے اگلے بھی جان ڈول. میں نے کہا میں نے نہیں پڑھنا. تو ان دنوں میں مجھے اپنی ماں کے آنسو ابھی تک یاد ہے. ماں میں کیونکہ ممتا ہے، شفقت اللہ نے زیادہ رکھی ہے، وہ تو آنسو ہی بہا سکتی. اور مجھے ان دنوں میں اپنے والد ماجد دامت برکاتہم کا وہ کڑک جملہ بھی یاد ہے، نہیں پڑھنا تے دفع ہو جا کرو اور تیرا میرا تعلق ختم. یہ دونوں چیزیں میرے سامنے تھی کہ وہ مجھے نہیں کچھ کہہ رہی تھی کہ تو کیوں نہیں پڑھنا چاہتا، بس وہ ہر وقت نماز پڑھتی اور رونا شروع کرتی، نماز پڑھتی رونا شروع کرتی. تو وہ یہ کہہ رہی تھی اللہ دل تو تیرے ہاتھ میں، پہلے یہ بڑے شوق سے مدرسے جاتا تھا، اب کہتا میں نے پڑھنا نہیں. کیا عوامل ہیں تو جانتا ہے، تو اس کو ٹھیک کر دے. ماں کی دعا نے دوبارہ رخ پہ ڈالا اور وہ باپ کا کڑک جملہ، وہ خوف بھی لائن پہ لے آیا. انقطاع نہیں ہوا، بس چھٹیوں میں ہی جذبہ بنا اور چھٹیوں کے بعد دوبارہ پڑھائی میں. ماشاءاللہ. تو پھر چلتے چلتے جیسے یہ بچے ہمارے ماشاءاللہ اپنا علمی سفر کا ایک مرحلہ پورا کر چکے، جو کہ چھوٹا تھا وہ پورا ہو گیا الحمدللہ. ابھی بڑا مرحلہ علمی سفر کا باقی ہے جو ساری زندگی چلنا ہے. ابھی تو انہوں نے علم کو پڑھا ہے کتابوں سے، اپنی اپنی ہمت استعداد اور اپنی اپنی توجہ کی بنا پر حاصل کیا. ابھی جو علم کائنات میں رب نے بکھیر رکھا ہے نا، اب وہ پڑھنا ہے. اور اس کے پڑھنے کے لیے زیادہ سٹرگل کی ضرورت پڑے گی. کیوں؟ ابھی انہوں نے علم پڑھا ہے چار دیواری میں، ابھی انہوں نے علم پڑھا ہے ٹائم ٹیبل کے مطابق. کھانے کا وقت مقرر تھا، وقت پہ ملتا تھا الحمدللہ. اسباق اپنے وقت پہ سارے چل رہے تھے، سونا بھی ان کو وقت پہ ملتا تھا، کھیل بھی وقت کے لیے بھی وقت طے تھا، اور پھر خرچے بھی والدین کی طرف سے وقت پر مل جایا کرتے تھے. تو ہر چیز مرتب تھی، ترتیب میں رہ کر ہر چیز کو حاصل کر لیا. اب علم حاصل کرنا ہے غیر مرتب نظام میں. ہر کوئی اپنے دھن میں ہے. تو جیسے مرتب نظام میں آپ نے ان کا ساتھ دیا، تو اب غیر مرتب نظام میں تو زیادہ ساتھ دینے کی ضرورت پڑتی ہے کہ نہیں؟ آپ بے فکر ہو جاتے تھے، بچہ چلا گیا مدرسے، فون کر لیا جی بچہ پہنچ گیا، جی پہنچ گیا. آپ مطمئن ہوتے تھے کہ نہیں ہوتے تھے کہ بس اگلا کام اور مدرسے والے اس میں آلن گے؟ تو اب ان کو جب عوام میں اترنا ہے، اور وہاں تو ہر چیز غیر مرتب ہے، وہاں آپ کے تعاون کی کتنی زیادہ اشد ضرورت ہوگی. جب ہمارے استاد مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، میں نے ان سے پڑھا، مولانا طاہر صاحب نے بھی ان سے پڑھا ہے، مولانا اعجاز صاحب ہیں انہوں نے بھی ان سے پڑھا ہے. تو مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے جو میں نے سیکھا ہے، وہ یہ میرے اندر جذبہ مولانا کی صحبت سے بنا کہ دین کا کام ہی کرنا ہے. چاہے جنگل میں بیٹھ جاؤ، حب صادق رکھو، اپنی پوری جان جو ہے لگانے کا جذبہ رکھو، تو تیرے اس جنگل کو رب بنائے گا منگل. جہاں مرضی بیٹھ جاؤ. یہ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہ اس سے میں نے جو 2 سال پڑھا، 3 سال جلالین بھی میں نے مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی تھی سادسہ میں. اللہ اکبر. ویسے ان کے بیانات اور ان کے صحبت میں رہنے کا موقع تو ملتا ہی رہتا تھا.
اس جذبے کو لے کے میں فارغ ہو کے آیا تھا. اب میں اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں کہ میں تو ان کے اندر شاید یہ جذبہ نہیں بھر سکا جو میرے استاد نے میرے اندر بھرا تھا. اس لیے میں ان سے بھی معافی مانگتا ہوں، اپنے رب سے بھی معافی مانگتا ہوں. آپ بھی مجھے معاف کر دیں. کوشش کرتے رہے لیکن شاید نہیں بھر سکے. اس جذبے کے تحت جب میں آیا تو سال بھی لگ گیا جماعت میں. اب مقام پہ آئیں. میں وہ بات اب کر رہا ہوں جو ہمارے ان 7 بچوں کے ذہن میں ہے. سامنے راستہ کوئی نہیں، کیا کرنا ہے، کس طرف سے کام شروع کرنا ہے. کوئی راستہ سامنے نہیں نظر آ رہا. غیر مرتب زندگی میں آ چکا ہوں، لیکن اندر میں ایک استادوں کی برکت سے جذبہ تھا کہ کرنا صرف دین کا کام ہے. ابا جی کو ہمارے ایک دوست تھے، ابا جی کے ایئر فورس میں تھے والد صاحب. تو وہ ماشاءاللہ اس وقت ایئر فورس کے وہ دوسرے نمبر کے بڑے پاکستان کے افسر ہیں. اس وقت ایئر وائس مارشل وہ بن چکے ہیں، اس کے بعد ایئر مارشل. تو انہوں نے کہا ابا جی کو کہ بھئی وہ آپ کا بیٹا مولوی بن گیا ماشاءاللہ، تو اس لیے مجھے اس کی میٹرک پاس ہے تو مجھے اس کی سند دیں اور اس کے کچھ ڈاکومنٹس بھی مجھے دیں تاکہ اس کو ذرا ایئر فورس میں اس کو میں امام خطیب لکھوا دیتا ہوں. تو ابا جی نے ان کا شکریہ ادا کیا اور فرمایا کہ بھئی میری جو نیت اور ارادہ ہے کہ میرا بچہ عوام میں کام کرے. تو اس لیے اس کی بھی یہی نیت ہے، میری بھی یہی نیت ہے. مجھ سے پوچھا بھی نہیں، مجھے تو بعد میں بتایا کافی عرصے کے بعد کہ یہ بھی آفر آئی تھی. اچھا جی، اب عوام میں کام کرنے کی کیا شکل ہے؟ تو گھر کی بیٹھک میں پہلے میں نے اپنے محلے کی مسجد میں بچوں کو ناظرہ پڑھانا شروع کیا. قرآن پڑھاتے ہیں ناظرہ. یہ میرا ماڈل روڈ میں گھر ہے اور ہمارے محلے کی مسجد جو ہے وہ یعنی سادے سے امام صاحب تھے اور ماشاءاللہ وہاں اہتمام سے جو 11ویں ہے اور اس طرح کے اعمال بڑے اہتمام سے ہوا کرتے تھے. وہ ہماری محلے کی مسجد ہے، وہیں نماز ہم پڑھتے تھے. تو میں نے وہاں ناظرہ پڑھانا شروع کیا. تو امام صاحب نے دیکھا کہ بھی آہستہ آہستہ بچے میرے سے ہٹتے جا رہے ہیں، ادھر جاتے جا رہے ہیں اور نئے بچے بھی بہت سارے آ گئے ہیں. میرے پاس تو تھے 15-16، ان میں سے 7-8 ادھر چلے گئے اور اس کے پاس 32-34 ہو گئے ہیں، باہر سے نئے آ گئے. تو وہ پھر ان سے ہضم نہ ہوا تو کمیٹی سے بات کر کے کہا کہ بھئی اگر اس نے پڑھانا ہے تو یہ پھر اپنا الگ پڑھائے، یہ مسجد میں کیوں پڑھاتا ہے. تو کمیٹی والوں نے رکاوٹ ڈالی. ابا جی کو پتہ چلا کہ مسجد والے، یہ ابا جی کو میں سنا رہا ہوں، ابا جی غور سے سنیں. جتنے ابا جی ہیں نا یہاں، میں ان کو ابا جی کی سنا رہا ہوں، اس لیے وہ غور سے سنیں. تو انہوں نے ابا جی نے کہا کہ میں نے کہا، وہ کہتے ہیں کہ یہاں نہیں تم پڑھا سکتے. اچھا، کوئی بات نہیں کی مجھ سے. اگلی نماز میں ابا جی جو رائے بند کے مقیم ہیں، یہ میں تعارف اس لیے کرا رہا ہوں کہ ان کا بیک گراؤنڈ بھی آپ کے سامنے ہو. ایئر فورس سے ریٹائر ہیں، رائے بند کے مقیم ہیں. اگلی نماز میں جو عشاء کی نماز تھی، کیونکہ عصر کے بعد وہ پڑھاتے تھے بچوں کو، تو مغرب میں انہوں نے کہا جی آپ نے نہیں یہاں پڑھانا، کہیں اور پڑھاؤ. عشاء کی نماز میں ابا جی
ہمارے پاس تھی 7mm، ابا جی کے پاس گن تھی، وہ لے کر گیا، نماز کو فارغ ہوئی تو ابا جی نے کہا کون ہے جو میرے بچے کو یہاں نہیں پڑھانے دیتا؟ سامنے آئے، گن ہاتھ میں، دیکھتا ہوں میں کیڑا چودھری کیڑا بدماش جڑا قرآن پڑھاؤ تو روک رہا مسجد دے وچ، سامنے آئے، سانپ سونگ گیا سب کو۔ ان بچوں کو ایسے ابا جی کی ضرورت ہے اس ماحول میں، یہ اب باہر جا رہے ہیں، ان کو یقین ہو کہ ہماری پشت مضبوط ہے، کوئی اگر ہمیں کام سے روکے گا تو ہمیں حوصلہ دینے والے بھی موجود ہیں، تھپکی لگانے والے بھی موجود ہیں، ٹانگیں کھینچنے والوں سے بچانے والے بھی موجود ہیں۔ اب اس عمل سے جو میرے اندر ایک حوصلہ آیا وہ تو میں بیان نہیں کر سکتا، کہ میرے ساتھ میرا ابا موجود ہے اور وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ دیکھتا ہوں کون روکتا ہے۔ خیر کوئی بولا ہی نہیں، سناٹا ہی رہا، مجلس ختم ہو گئی، ہم لوگ گھر آ گئے۔ تو میں نے ابا جی سے کہا کہ ابا جی جب ایک وہ لوگ نہیں چاہتے تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے ان کے سر پہ چڑھ کے، ہم اپنی بیٹھک میں کام شروع کرتے۔ ان سے اگر ہم اس طرح پنگا لیتے ہیں تو یہ تو پھر تصادم کی شکلیں بن جائیں گی، بیٹھک میں ہمیں کون روک سکتا ہے؟ اب ان کو دیکھ لے، تیری مرضی ہے، اگر تو بیٹھک میں کام کرنا چاہتا ہے تو تجھے پہلے ہی بیٹھک میں کر لینا چاہیے تھا، مسجد میں بھی تم نے کام تو کیا لیکن بہتر تھا تو بیٹھک میں کر لیتے۔ میں نے کہا چلیں بیٹھک میں کر، انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ پھر صبح فجر کی نماز میں ابا جی نے نمازیوں سے کہا کہ بھائی دین کا کام یا دین کا علم جو ہے نا وہ ٹھونسا نہیں جا سکتا، ہم نے کوشش کی اپنی طرف سے کہ آپ کے بچے قرآن پڑھ جائیں، لیکن اگر آپ نہیں چاہتے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اتنی بات کر کے میں نے اپنا کام بیٹھک میں شروع کر دیا، بچوں کو بیٹھک میں بلانا شروع کر دیا۔ وہ سمجھ گئے کہ اب یہ اپنے گھر میں کام کر رہے ہیں۔ اس بیٹھک کے اندر ناظرے کی کلاس شروع ہوئی تھی، اور اسی بیٹھک کے اندر بھائی ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا عارف، مولوی عارف جو ہے، وہ میرے پاس آ کر صرف نحو پڑھنا شروع ہوا۔ یہ ہے دارالعلوم زکریا کی بنیاد، میرے گھر کی بیٹھک۔ ان بچوں نے آگے دین کا کام کرنا ہے، ان بچوں کے پاس بیٹھک ہے یا نہیں؟ میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، بیٹھک ہے؟ بس پھر جگہ تو ہے، پھر تو یہ کام کریں گے انشاءاللہ، جگہ تو موجود ہے، پلیٹ فارم تو ہے۔ اور جو بیٹھک ہے وہ محلے میں ہے یا جنگل میں ہے؟ محلے میں ہے، تو محلے میں بچے ہیں یا نہیں ہیں؟ سب کچھ ہے، سارا ماحول ہے۔ بس اپنی نیت اور عزم پکا ہو کہ مجھے کام کرنا ہے، اس نیت اور عزم پر اللہ جل شانہ پھر اسباب خود بخود پیدا کرتے ہیں۔ مولانا جمشید صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک دفعہ فرمایا کہ جب آدمی نیت سے کسی روڈ پہ چلتا ہے تو چلتے چلتے سامنے محسوس ہوتا ہے آسمان زمین ملے ہوئے ہیں، سڑک بند ہے، آگے دور تک نگاہ کہاں تک جائے گی؟ جہاں تک جاتی ہے وہاں سڑک ملی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور آسمان زمین ملے ہوئے محسوس ہوتے ہیں۔ لیکن فرمایا جس سپیڈ سے چلو گے اتنی سپیڈ سے وہ کھلتے چلے جائیں گے، اور جتنا زیادہ تیز چلو گے اتنی زیادہ تمہیں نمایاں ہوتے جائیں گے۔ تو اندر کا مایا ہے، اللہ اپنے دین کا کام اس سے لیتے ہیں جو اندر سے چاہتا ہے کہ مجھے کچھ کرنا ہے، کام اس سے لیں گے۔ وہ مستغنی ہے، اس کا دین بھی مستغنی ہے، یہ پکی بات ہے۔ ہم ہر لحاظ سے اس کے محتاج ہیں، ہمیں اس خدمت میں بھی احتیاجی چاہیے۔ یہاں استغنا نہیں چلتا بھائیو، سچی بات ہے۔
آدمی کہے کہ میں استغنا سے دین کا کام کر لوں یا میں اپنی طبیعت پر آ کے دین کا کام کر لوں، نہیں۔ مولانا نے بڑی پیاری ساری گفتگو کی ہے۔ یہاں تو جو اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور اپنی سی جتنی اس کے اندر طاقت ہے اور جتنی سمجھ ہے اس کو وہ لگا دیتا ہے، پھر آگے وہ قبول جب کرتا ہے تو پھر سارے دروازے کھولتا جاتا ہے۔ مجھے کبھی خواب بھی نہیں آیا تھا دارالعلوم زکریا کا۔ ہمارے جو ساتھی ساتھ پڑھتے تھے، پتہ نہیں مجھے وقت تو انہوں نے دیا تھا غالباً 10 منٹ، اور وہ 2 دفعہ شاید پورے ہو چکے ہیں۔ اب تو دوسرے ساتھیوں کا وقت لینا صحیح نہیں، اپنے وقت میں ہی مجھے رہنا چاہیے تھا۔ تو کبھی خواب بھی نہیں آیا تھا، لیکن مجھے یاد ہے اچھی طرح اپنے ساتھیوں کی وہ مجلسیں جس میں ہمارے ساتھی بیٹھ کے کہتے تھے کہ میں انشاءاللہ مدرسہ بناواں گا، میں انشاءاللہ اے کراں گا۔ تو میں سوچ کرتا یار تو کی کرے گا، بس وہ جس سے لے لے۔ ایسے ایسے ساتھی ہمارے ساتھ پڑھنے والے تھے، یہ علماء اور طلباء سمجھیں گے اس بات کو۔ مختصر معنی کے 57 صفحے کتاب بند کر کے مطالعہ کر کے استاد کے سامنے پڑھ رہا ہے، بند کر کے، کیونکہ ریون میں یہ طرز تھا کہ پہلے عبارت پڑھو، ترجمہ کرو، کتاب بند کر دو، اب بتاؤ مصنف نے اس میں کیا کہا۔ 57 صفحے کتاب بند کر کے کہ اس کے بعد اس پر یہ اشکال ہوتا، اور یہ 57 صفحوں کا سبق 8 دن میں چلا تھا۔ ہر روز وہ 5-7 صفحوں پہ تقریر کھڑا کے کرتا تھا، اور سامنے پتہ کون سے استاد بیٹھے ہوتے تھے؟ مولانا احسان الحق صاحب۔ جہاں بندہ تھوڑا سا تھڑکتا تھا نا، مولانا فوراً وہاں متوجہ کرتے تھے، تو مولانا بس چپ کر کے سنتے رہے، ماشاءاللہ۔ وہ ساتھی ایک دن مجھے کہنے لگا، آفتاب یار رب دی تقسیماں نے، تیرے شاگرد نے ساڈا شاگرد ہی کوئی نہیں۔ میں تو حقیقت بتاتا ہوں، مجھے تو اس کی 57 لائنیں تیار کرنے میں پورا ہفتہ لگ جاتا تھا۔ رب دی تقسیم، تیرے شاگرد نے ساڈا شاگرد ہی ہے۔ اندر کا عزم جو ہے نا عزیزو، وہ آپ کو آگے لے جائے گا۔ یہ نہ دیکھو کہ میرے پاس کیا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ جس کے کام کے لیے میں کھڑا ہوں اس کے پاس سب کچھ ہے۔ اس کے پاس علم بھی ہے، اس کے پاس تقوی کے بھی خزانے ہیں، اس کے پاس صلاحیتوں کے بھی خزانے ہیں، اس کے پاس ہر چیز ہے۔ اس نے جب چاہ لیا نا کہ میں نے اس سے اپنا کام لینا ہے، وہ اسباب کے دہانے کھول دے گا۔ اس لیے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ میں اپنے بچوں سے تو یہی عرض کروں گا کہ وہ پورے عزم اور نیت سے عوام میں اتر جائیں اور شروع کر دیں کام۔ اور والدین اور سرپرستوں سے میں عرض کروں گا کہ وہ ان کی ویسے ہی ساتھ دیں جیسے پہلے دن سے دیتے آ رہے ہیں۔ یہ نہ سمجھیں کہ اب یہ اپنے پیر پہ کھڑا ہو کے خود کمائے۔ میرا ایک مزاج ہے، میں اپنی ڈائری لکھتا ہوں، میرے پاس ڈائریاں 10-12 جمع ہیں، میں روز کی اپنے خرچے اور یہ وہ میں لکھتا ہوں۔ میری ڈائری میرے پاس ابھی تو نہیں ہے، گھر پڑی ہے۔ اس ڈائری کا آپ اس مہینے کا جو صفحہ کھولیں گے نا، اس مہینے میرے ابا نے مجھے 10,000 روپیہ دیا ہے، وہ میں نے لکھ دیا ہے۔ اس مہینے بھی میری ڈائری کے مہینے کے صفحے پر میرے ابا کی طرف سے آنے والے سارے پیسے فراغت کے بعد سے جب میں ڈائری لکھنا شروع کیا موجود ہیں۔ ابھی تک میرے والد مجھے پیسے دے رہے ہیں، ابھی تک میرا اتنا خیال کرتے ہیں وہ ایک والد ہونے کی حیثیت سے۔ اور ان کی طبیعت میں استغنا اتنا ہے کہ گاڑی ان کی خراب ہوئی، تھوڑا سا میں نے کام کروا دیا جا کے، بھائی میں نے اپنی خوش قسمتی سمجھی، 1 روپیہ نہیں رکھا، سارا واپس کیا۔ حتیٰ کہ میں گاڑی چلا کے آ رہا ہوں، میں خود آ رہا ہوں، اپنے دوستوں کو لا رہا ہوں، پیٹرول پھر میرے ذمہ بنتا تھا، وہ پیٹرول بھی ابا جی نے دیا۔
اگر یہ جذبہ والدین کے اندر رہا کہ مجھے اپنے بچوں سے کوئی نفع نہیں لینا، ابا جی تو میرے صاف لفظوں میں کہتے ہیں میں نے تم سے کوئی نفع نہیں لیا دنیاوی، تمہارے نفع آخرت میں ہم وصول کرنا چاہتے ہیں جو اخروی اعتبار سے ہمیں نصیب ہو جائے، بس آپ سب بھی یہ نیت کر لیں انشاءاللہ کہ ہم نے اپنے بچوں سے کوئی دنیاوی نفع نہیں لینا، ان کے کاموں کے اخروی نفع ہمیں چاہیے، تو انشاءاللہ پھر اسی جذبے سے اسی تگ و دو سے آپ چلتے رہیں گے اور اللہ آپ کی مدد کرے گا اور اللہ آپ کے بچوں کو انشاءاللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول کرے گا۔ تو بس میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ابھی ان بچوں کا سفر ختم نہیں ہوا، ابھی ان بچوں کا سفر جاری ہے، بلکہ اصل سفر اب شروع ہوا ہے۔ تو جس عزم کے ساتھ آپ اپنے بچوں کو لے کے چل رہے ہیں، اس سے دگنے عزم کے ساتھ آپ اپنے بچوں کے ساتھ رہنا ہے۔ انشاءاللہ ایک وقت آئے گا پھر آپ کو اللہ پاک وہ دکھائے گا جو آپ کی سوچ میں بھی نہیں ہے۔ اللہ جل شانہ ہمارے ان تمام طلباء کو اپنے بارگاہ میں ان کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور آپ کے جو جذبے ہیں اللہ پاک ان کی قیمت لگا دے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔